اچھا سر یہ بتایا، یہ جو رجم کا جو ایشو ہے، اس میں جو امین اصلاحی صاحب کا جو موقف آج کل ہے، تو اس میں آپ کا کیا، آپ کا بھی وہی موقف ہے جو امین اصلاحی نہیں، صاحب؟ میرا بالکل وہ موقف نہیں ہے، اس موقف میں بہت سی خامیاں موجود ہیں. کیوں؟ کیا ہے موقف، کیا ہے بتائیں پہلے آپ. سر موقف یہ ہے نا کہ رجم کی جو سزا ہے وہ ہے ہی نہیں رجم کی سزا سرے سے، مطلب ایکچوئل تو زنا کی جو سزا ہے کوڑے مارنا بس وہی ہے. رجم اگر فساد ہو اس کے اندر تو پھر قتل کی طرف جاتے ہیں. ہاں، اگر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، کچھ چیزیں تحقیق کے آداب ہوتے ہیں. اگر یہ بات ہم اپنے اساتذہ کے بیچ میں جا کے اگر میں بول دوں نا کہ یہ موقف میرا ہے، یا پاکستان میں کسی ایک مولانا صاحب کا یہ موقف ہے، مجھ پہ پابندہ حیات پابندی لگا دے. سب سے پہلے وہ بولیں گے تو اس قابل ہی نہیں ہے یہ تیرے کو جو ہے نا مسند دی جائے. سب سے پہلے یاد رکھیں، امین احسن اصلاحی صاحب کا موقف نہیں ہے، نہ کبھی بیان کیجیے گا. یہ عبد الوہاب خلاف صاحب کا موقف رہا تھا، اور پوری دنیا میں مشہور ہے عبد الوہاب خلاف. یہ نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا، 1.5-2 صدی پرانے عالم دین گزرے ہیں عرب کے. اب رجم کا جو مسئلہ تھا یہ ماضی میں رہا ہے، تھوڑا اوائل دور میں اختلافی مسئلہ رہا، اور اس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے ایک ہی پیٹرن بن گیا، متفقہ سا لگنے لگ گیا. لیکن پھر یہ عبد الوہاب خلاف صاحب کا جو دور آیا تھا، اس کے اندر پورا انہوں نے بٹھائی بڑے بڑے علماء، انہوں نے کہا مسئلے کو کسی کنارے لگاؤ یار. تو ایک موقف جو عبد الوہاب خلاف صاحب کا سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ زنا کی سزا کوڑے ہیں، جس کو قرآن نے ذکر کیا، شادی شدہ کے لیے بھی، غیر شادی شدہ کے لیے. دوسری صورت، اگر کوئی زنا کے اندر فساد کا عنصر لے کر آئے تو پھر قرآن کی آیت جاری ہوتی ہے الذین یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، کہ جو زمین میں فساد کرتا ہے اس کو قتل تک ہم کر سکتے ہیں. تو یہ عبد الوہاب خلاف صاحب کا موقف سب سے پہلے سامنے آیا تھا، جو دنیا نے بہت پسند کیا تھا. سرچ کر لیجیے گا اگر ہم غلط کر رہے ہو تو. پوری دنیا میں ایک رولا پڑ گیا تھا عبد الوہاب صاحب کی اس تحقیق کے اوپر، بہت پسند کیا. لیکن اس کے اوپر پھر اشکالات پیدا ہوئے، پھر دوسرا موقف سامنے آیا، پھر تیسرا موقف سامنے آیا. ہمارا وہ تیسرا والا موقف ہے، یہ تو 200 سال پرانا والا موقف ہے. اگر وہ استدلال کر رہے ہیں اور فساد کی بنیاد پر اس کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ آپ اس موقع سے دور کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آیت پڑھیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا. نمبر ایک رکیں. نمبر ایک، اللہ نے بیان کیا جو زمین میں فساد کیا مرتکب ہوتا ہے اسے قتل کیا جائے یا رجم کیا جائے. قتل کر دیا. تو رجم کہاں سے ثابت ہوا؟ پھر بھی پہلی بات مطلب قتل کے اندر وہی ہے اور رجم میں بھی وہی ہے، دونوں باتیں تو ایک ہی ہے نا. محترم میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلے قتل کا حکم اللہ نے دیا یا رجم کا حکم دیا؟ قتل کا. رجم ایک خاص طریقے سے کسی کو مارنا کہلاتا ہے. قتل جو اللہ نے ذکر کیا اس کے اندر یہ خاص طریقہ داخل نہیں ہے، آپ اس عموم کے اندر خصوص پیدا کر رہے ہیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے کیا فسادی کی سزا صرف قتل بیان کی ہے یا او ينفع من الارض، یا اللہ نے کہا چاہے تو اس کو قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو فسادی کی سزا آپشنل ہے کہ حاکم سمجھے کہ قید سے مسئلہ حل ہو رہا ہے قید کر دے. حاکم کو لگتا ہے کہ بات نہیں بن رہی ہاتھ پاؤں کٹوا دے. حاکم کو لگتا ہے کہ اسے بھی فساد نہیں رک رہا تو قتل تک جائے. تو اللہ نے فسادی کی سزا قتل صرف بیان نہیں کی ہے سر، آپشنل بیان کی ہے، آپشنز ہے. اس لیے عبد الوہاب خلاف صاحب نے جس وقت یہ نقطہ ذکر کیا کہ فساد کی بنیاد پر رجم ہوتا ہے، اسی کے مقابلے میں ان کے ہم اثر تھے. اب ایگزیکٹلی مجھے نام یاد نہیں ہے، ایک تو موضوع بھی آپ لوگ اچانک چھیڑتے ہو نا کہ پہلے سے بتاؤ نا بھائی موضوع فلانا ہے تو بندہ تیاری بھی کرتا ہے. انہی کے ہم اثر ان کے دوست بھی تھے، انہوں نے پھر دوسرا نقطہ نظر پیش کیا تھا، عبد الوہاب صاحب سے خلاف اختلاف کیا تھا. انہوں نے کہا فساد کی بنیاد کے اوپر بھی رجم ثابت نہیں ہوتا، فساد کی بنیاد پر بھی سیاسی اعتبار سے اختیار ثابت ہوتا ہے. اچھا، اور اختیار کیا ہے؟ اور وہ اختیار یہ ہے کہ حاکم کی ثوابدید ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ فساد ختم ہوگا اگر قید کرنے سے، چھوٹی سزا سے، ہاتھ پاؤں کاٹنے تک یا قتل تک، یہ موقف زیادہ ٹھیک ہے اپنے لفظوں میں بھی، یا وہ موقف ٹھیک ہوا اس کے اندر تو صرف ایک چیز آپ نے مقرر کر دی کہ صرف اگر فساد ہوگا تو رجم ہوگا، قتل ہوگا. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ فسادی کے لیے قتل ضروری نہیں ہے، اس کے نیچے بھی آپشن ہے. فرق آ گیا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کافروں سے متعلق بھی ایک بات کرتا ہے، اور وہ کرتا ہے کہ فقط الکافروں کو جب قتال کا حکم تھا تو ان کے خلاف قتال کیا جائے، ولا تعتدوا، لیکن لمٹ کراس مت کیجیے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. صحیح. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دشمنی میں کسی کو قتل کرتے ہو نا تو پھر اس کی باڈی کے ساتھ بھی بڑا ناجائز کر بیٹھتے ہو، یا قتل کرتے ہوئے ناجائز کر بیٹھتے ہو یا قتل ہونے کے بعد بھی. قتل ہوتے ہوئے کیا، چونکہ دشمنی ہے ایک بندے سے، لیکن گھر ہی پورا اڑا دو یار بم مار کے، زیادتی ہو جاتی. اسی طرح اگر کوئی دشمن مر جائے اور وہ دشمن جو کافر ہے، جو آپ کے خلاف، جس نے آپ کو شہر سے نکال دیا، گھروں سے، تو پھر کیا ہوا، اس کی اگر باڈی مل جائے تو آپ ایسا ہو ڈیڈ باڈی کے ساتھ آپ مسئلہ کرنا، نہ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، گردن کاٹ دو، ڈیڈ باڈی کے ساتھ. یہ دو صورتیں بنتی ہیں، دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا قتال کے معاملے میں بھی حد سے نہیں بڑھنا. صحیح. اور یہ حد سے بڑھنا دو صورتیں تھیں. نمبر ایک، جو فسادی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی، بس جو فسادی نہیں، گھر کی خواتین، بچے، بوڑھے، خبردار ان کے خلاف تلوار اٹھی. اللہ کے نبی نے منع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کی نص تھی. اور دوسری بات، اگر جب کافر مر جائے آپ کی تلوار سے، بس اس کے بعد نہیں ڈیڈ باڈی کو پکڑ کے اس کے مسلے کر دو، ناک کاٹ دو، ہاتھ کان کاٹو، توہین ہے انسانیت کی، منع کر دیا. اوکے ہو گیا. کافر کو بھی توہین کے اوپر ہم نہیں لے کے جائیں گے اس کے جسم کے ساتھ. رجم کی سزا کے اندر آپ غور کریں کیا ہے، پتھر مار رہے ہیں کسی کو،
اس نے پتھر مارا، میں نے پتھر مارا، نہیں مر رہا، میں نے اٹھا کے سیدھا سر پہ مارا اس کی، ایسی کی تیسی، کسی نے اٹھا کر اینٹ اس کے سر پہ ماری، پچک گیا اس کا سر، مر گیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ رجم کی اسپیشلی سزا کے اندر وہ انسانیت کی توہین کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے۔ قتل کیا جائے، قتل کرنے پہ بھی احسان کا رویہ رکھا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے نا قتل میں بھی احسان کا رویہ ہو، لیکن رجم کے اندر جو ہے اس کے اندر توہین انسانیت کا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ کافروں کے حق میں بھی مسئلے کو ہمارے دین نے برداشت نہیں کیا، تو یہاں تو پھر ایک کلمہ کو اٹھا کر غلطی بھی ہوئی تھی، یہ ایک دوسرا ایشو ہے۔ رجم کہاں سے پھر ثابت ہوا؟ یہی تو مسئلہ آ رہا ہے نا کہ رجم کہاں سے آئے گا؟ ارے میں تو آپ یہ تو محترم بھائی کہہ رہے تھے، تھوڑا سا یہ بتا رہے ہیں، آپ نے کہا 3 موقف آ رہے ہیں، میرا تیسرا موقف ہے، چلو یہ موقف تو ہو گیا اپنا، پہلے بتا سمجھ آیا نہیں آیا؟ سر بہر قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، ایک موقف تو ہو گیا عبدالوہاب کا، دوسرا میں آپ سے یس کر رہا ہوں، میرے پہلے جواب مجھے دیں۔ ایبسولوٹلی یہ کہنا کہ رجم فساد، اگر فساد ہو جائے زنا میں تو رجم ہوگا، ایبسولوٹلی جملہ ٹھیک ہے؟ سر پھر روایتوں کو کیا کریں؟ ابھی روایتوں میں ہم آ جاتے ہیں نا میرے بچے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ نہیں سر ایبسولوٹلی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت کے مطابق تو یہ پورا جو آپ نے پیٹرن بتایا سیاست ہے، بالکل یعنی سیاست، سیاست مطلب عربی میں کہا جاتا ہے جی جی کہ اختیار حاکم کو ہوگا، جو قرآن نے ذکر ٹھیک کیا۔ ہے، یہی پیٹرن ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ یا تو قتل کرے، اور پھر قتل میں بھی جو آپ نے کہا کہ انسانیت کو جو ہے مد نظر ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں اس میں 2 موقف تھے، ایک عبدالوہاب خلاف صاحب کا آیا تھا، انہوں نے کہا رجم فساد کی صورت میں ہوگا، اس کے پھر ہم اثر تھے، انہوں نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا نہیں، سیاستاً رجم ہے، یعنی پہلے حاکم اگر نفی عرض سے معاملہ حل کرے، نہیں ہوتا تو قطع ید سے، نہیں ہوتا تو آخری سٹیج رجم ہے۔ انہوں نے بھی رجم تک لے کے گئے بات، اچھا رجم تک رجم، لیکن اس کو اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے گئے۔ ان 2 موقفات نے دنیا میں بڑا زبردست قسم کا جسے کہتے ہیں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا پوری دنیا میں۔ جب کبھی محققین بیٹھتے تھے پھر رجم کو اس حوالے سے ڈسکس کرنے شروع ہو گئے، اور اس کو میں ماضی اس سے بھی پچھلے کی ماضی بھی تھوڑا بیان کرتا ہوں کہ ضرورت کیوں پیش آئی۔ پھر ایک تیسرا موقف آیا، تیسرا موقف مطلب وہ موقف نہیں تھا لیکن چند سوالات پیدا کیے، جس کو شیخ ابو زہرہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہوا ہے، مختار شنقیطی صاحب نے بھی مجھے یاد آ رہا ہے ذکر کیا ہوا، اور وہ یہ ہوا ایک تو یہی رجم کے حوالے سے کہ بھائی اس سے قتل تو ثابت ہو رہا ہے قرآن کی ایسے، لیکن قتل کے اندر رجم یہ پھر بھی ثابت نہیں ہو۔ اور دوسری بات یہاں پر جسے ہم تھوڑا سا اگر غور کر لیں، اور وہ یہ کہ اب شیخ ابو زہرہ صاحب یا ان کے جیسے جو ذہن والے تھے ان کا یہ موقف بنا تھا کہ بھائی رجم کے حوالے سے سیدھی سیدھی بات یہ ہے، اہل کتاب کی یہ ایک سزا تھی جو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور اللہ کے جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ سزا ختم ہو گئی، جب قرآن نازل ہوا تو یہ سزا ختم ہوئی، یہ پہلے تھی، جب تک قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تب تک ہو سکتا ہے کہ رجم ہوا ہو، اللہ کے نبی نے رجم کیا ہو، یا جتنی حدیثیں رجم کی آتی ہیں وہ پہلے کا ہے۔ اس کا سہارا وہ ایک روایت سے لیتے ہیں، اور وہ روایت ہے کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ یہ رجم کی جو باتیں ہیں یہ سورہ نور کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی ہیں بات کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا پہلے، مجھے نہیں پتا پہلے کی ہیں بات، یعنی وہ کہہ رہے ہیں صحابہ بھی اتنے کنفرم نہیں تھے۔ تو یہ تیسرا موقف پھر علماء کے سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تھا قرآن آیا تو بالکل اب رجم کی کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ تیسرے موقف کو بھی بہت پسند کیا گیا اور بہت لائک کیا گیا تھا اس کو بھی، انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے قرآن اس کی تائید نہیں کر رہا۔ اور بہرحال میں نے کیا کہا تھا تیسرا موقف ہے میرا، نہیں چوتھا موقف ہے۔ پھر اب کئی علماء آئے ہیں جنہوں نے سوالات اور کھڑے کیے، دیکھو سوالات تو پیدا ہوتے ہیں پھر ہم کسی نتیجے پہ جائیں گے نا، پھر اور سوالات پیدا ہوئے، اور وہ سوالات یہ پیدا ہوئے کہ اگر ہم یہ بولیں کہ رجم پہلے ہوتا تھا، سورہ نور کی جب آیتیں آئیں زانیۃ و زانی، پھر یہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اگر ہم یہ مان لیں پھر بھی قرآن کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا اس لیے کہ قرآن سورہ نساء میں ذکر کرتا ہے کہ اگر اے مومنو تم میں سے بھی کوئی خواتین فحش کے مرتکب ہو جائے اور ان پر 4 گواہ آ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ان کو اپنے گھروں میں قید کر لو، باہر نہیں نکلنے دینا جب تک انتقال نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ کی طرف سے پھر کوئی حکم آ جائے۔ اکثر یہ سارے علماء متفق ہیں کہ یہ آیت رجم سے پہلے کی، یا سوری زنا کی سزا سے پہلے کی تھی۔ اللہ نے بیان کیا جب تک ہمارا حکم نہ آئے تب تک ہم انہیں گھروں میں قید کر لو۔ صحیح، پھر حکم آ گیا کوڑے لگانے کا، جب آ گیا تو پھر کوڑے لگا کے نارمل ان کی لائف ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر زنا پر پہلے رجم ہوتا تھا اور سورہ نور کی آیت آنے سے وہ منسوخ ہوا، تو قرآن اس کو اس لیے غلط کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی نہیں تھا رجم۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلے بھی اگر زنا ہو رہا ہے، 4 گواہ آ رہے ہیں، صرف گھر میں قید کرنے کی بات ہے، کوڑوں کی بھی بات نہیں تھی، رجم کی بھی بات نہیں تھی۔ لہٰذا یہ قول بھی کمزور پڑ گیا، یہ قول بھی کمزور پڑ گیا۔ اب ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن پاک محکم طریقے سے ایک جگہ کھڑا ہے، اور کیا کھڑا ہے میں چند آیتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اس فحش کا مرتکب ہوا تو تمہیں ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل سزا ملے گی۔ آیت پڑھ دیں اگر ذہن میں آ رہی ہے تو، یضاعف، ہاں وہی ہے نا، سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ۔ یہ ازواج مطہرات کے لیے قرآن نے ذکر کیا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس فحش ظاہر کا ارتکاب کرے گا تو ڈبل سزا آپ کو ملے گی۔ سوال یہ کہ موت کی ڈبل سزا نہیں ہوا کرتی ہے، پہلی بات۔ نمبر 2،
इसी सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने इतना बड़ा करीना बयान किया है कि शादीशुदा से मुतालिक भी कुरान बिल्कुल वाज़ेह खड़ा है कि यही सजा है जो कुरान ने बयान की। मिसाल तौर पर अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। इससे आगे अगर आप पढ़ते चले आएगा वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफा मिनल मोमिनीन। फिर अल्लाह ने बयान किया कि इनको जब सजा दी जा रही हो तो मोमिनीन खड़े भी हो, क्योंकि इन्होंने खुलेआम गुनाह किया, 4 गवाह का तो खुलेआम सजा। अल्फाज में और कि अल्लाह ने कहा वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफा मिनल मोमिनीन, इनको जब अजाब दिया जा रहा है तो मोमिनीन खड़े। तो इस कोड़े मारने को अल्लाह ने किस लफ्ज़ से तावील किया? अजाब से। ये कुरानी बोली है ना, अल्लाह ने इनको अजाब करा। इसी से अगली आयत है, अगर शादीशुदा मियां बीवी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, अब गवाह कोई नहीं लेकिन इल्जाम लग गया, शोहर ने बीवी पे लगा दिया, बीवी तो लियान होगा। अल्लाह ने बयान किया अगर तो लियान में दोनों कस्में खा ले वह यदरहु अनहल अजाब, और इस अजाब को अपने ऊपर से अगर दूर कर लेते हैं तो ठीक है। अजाब किसकी तरफ राज है? पीछे ही वलयशहद अज़ाबहुमा, एक दो आयतें एक साथ ही हैं। अल्लाह ने 100 कोड़े लगाए, 100 कोड़े के बाद अल्लाह ने 100 कोड़ों को अजाब लफ्ज़ से ताबीर किया। अगली ही आयत में शादीशुदा के हवाले से कहा अगर ये कस्में खा लें और अजाब दूर कर लें। इस अजाब से एक ही माना मुतय्यन है सियाक़ व सवाक़ में, दूसरा कोई माना निकल ही नहीं सकता। आंखें बंद कर लें, एक ही चीज है जिसको कुरान ने जिक्र किया, वो है कोड़े लगाना। और दूसरी बात यह है गुनाह कोई भी हो, देखो चोरी की सजा हाथ काटना और फलां की सजा, गुनाह कोई भी हो, लेकिन अगर अपने अंदर फसाद का आंसर लेकर आता है ना, तो फिर फसाद वाली आयत उन्हीं शराइत के साथ जारी होंगी जो कुरान ने जिक्र की हैं। वो क्या है? वो हाकिम की सियासत के ऊपर सवाबदीद पे जाता है। वो मुनासिब लगता है नफी अद से मामला हल करने को, फसाद खत्म होने को वो इख्तियार करेगा, कतई यद पे जाएगा या फिर कत्ल पे जाएगा। और कत्ल के अंदर भी रजम मुतय्यन नहीं होता, हाकिम की सवाबदीद है, अहसन तरीका कार से क़िताल की तरफ जाएगा, ना कि रजम की तरफ। ये है वो बैलेंस बात जिसे कहते हैं, दुरुस्त माना, लेकिन ये दलील सबसे मजबूत है। तो सर ये जो कत्ल की तरफ जाएगा सियासी इख्तियार जो है, तो इसके अंदर भी कैद फिर शादीशुदा है शादीशुदा नहीं है ना? यही तो मसला है, यही तो आपको समझा रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गई कि जो फसाद की कुरान की आयत है वो भी शादीशुदा के साथ मुक़य्यद नहीं है। बगैर शादीशुदा शख्स भी अगर फसाद पर आएगा कत्ल होगा, शादीशुदा भी फसाद पर आएगा कत्ल तक। ये बोला जाए कत्ल तक, उससे नीचे के स्टेप भी कुरान ने बयान किए। अब एक बंदा की शादी नहीं हुई है, लेकिन एक केस सामने आया, वो छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करता है और उनके साथ गलत काम करता है, और नाउज़ुबिल्लाह बच्चियां मर भी जाती हैं, कुछ जख्मी हो गई इस तरह के, और उसको पकड़ लिया, फसाद महसूस किया, हाकिम कहीं भी जा सकता है। अब ये नहीं देखेगा कि शादीशुदा है या नहीं। अब हर चीज अपनी जगह पर आपको समझ में आ रही होगी। ये है सर दुरुस्त मौक़िफ़। मतलब आपका मौक़िफ़ बेसिकली रजम है ही नहीं ना? रजम नहीं है, रजम है ही रजम है ही नहीं, रजम साबित ही नहीं, साबित ही नहीं रजम। फिर सर वो जो रिवायतें हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रजम किया था, क्या रिवायत है सर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाँ, अब आ जाओ रिवायतों की। ये है स्टेप भाई, अब रिवायतों में बहुत आ गया। माइस को किया, गामदिया एक औरत थी उसको रजम किया। सर रिवायत हल करने के लिए रिवायत का सही होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, आप बोले ये रिवायतें सही हैं, आप बोलिए सही है, आप बोले रिवायतें सही हैं, रिवायतें सही है। सर इनमें से एक भी रिवायत सही नहीं है। इसलिए कि रिवायत के सही होने के लिए किसी भी रिवायत का मुस्तरब ना होना जरूरी है। मुस्तरब कहते हैं इस्तिराब उसमें ना हो, टकराव उनमें ना हो। टकराव सबसे बड़ा है। अल्लाह कुरान में जिक्र करते हैं लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। ये अल्लाह का कलाम ना अगर इसमें टकराव हो, अल्लाह का ही ना हो, ठीक है, सही है। टकराव बहुत बड़ा है। दुनियावी मिसाल से पहले समझो। दुनियावी मिसाल ये है, ये नुमान भाई कल कहीं गए और नुमान भाई ने बोला कि यार फलां दिन की रात को हम मुफ्ती साहब के साथ थे, यार हमने जो है ना रात तकरीबन 3 बजे सहरी की और बैठे थे, गपशप लगी थी, ठीक है। इसी महफिल के अंदर ये दूसरे भाई भी हैं, ये जाकर के कहीं बात कर दे और बोले यार फलां दिन वही दिन वही रात हम मुफ्ती साहब के पास गए थे और हमने जो सहरी नहीं की थी यार वहाँ पे, तो हम चले गए थे बगैर सहरी की, और किसी ने भी नहीं की, नहीं हुई नहीं थी सहरी। और तीसरा बंदा है वही बोलना शुरू कर दे फलां दिन को तो हम सर के पास थे, तो उस दिन अबे सहरी अफ्तारी के टाइम हम वहाँ बैठे हुए थे, सहरी में बुलाया था सर ने, हम लोग अफ्तारी के टाइम थे और सर ने अफ्तारी भी करवाई थी। एक ही मुलाकात को 3 अलग जावियों से आपको बात मिले, आप किसको कबूल करोगे? मुस्तरब इसे कहते हैं, इस्तिराब कहते हैं। इतनी बातों में फर्क आ रहा है कि इसमें कोई भी बात ठीक नहीं है। अगर वो बात ठीक भी होती कुरान के खिलाफ एक्सेप्टेबल हम नहीं होगा, कुरान मुहकम तौर पे खड़ा है। ये जो रिवायतें अपने अंदर बहुत इस्तिराब लगती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अब मैं फिर हाफजे पे बातें कर रहा हूँ, आप लोग इस पे यार इन लोगों ना वो जो मकाला लिखा हुआ मेरा वो दे देना। अभी ये वो छापा हुआ तो नहीं है, अभी ज़ाहिर है हमें अभी साथीज़ा की तरफ से इजाज़त नहीं है, लेकिन वो पूरी एक मकाला है, हर रिवायत उसका इस्तिराब, माजी में उलमा के रेफरेंसेस भी जिन्होंने इनको मुस्तरब करार दिया वो पूरा हमने लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये अब्दुल वहाब खिलाफ साहब के भी रेफरेंसेस उसमें सब मैंने डाले हुए, माजी में क्या क्या मौक़िफ़ात हैं, दुनिया में कब बदलाव आया, तो किसी की तहकीक में किसी का ही नाम लेना चाहिए। अच्छा फिर क्या हुआ कि मिसालों पर जैसे गामदिया वाली रिवायत है, एक खातून है, उनका यह था कि वो गालिबन हमल में से थी और ज़िना हो गया, अब उनको हद जारी करनी थी। अब एक रिवायत के अंदर जिक्र है कि उनको बच्चा जन्ने तक छोड़ दिया गया, और जैसे ही बच्चा है ना अगले दिन उसको बुला करके रजम कर दिया गया। यही दूसरी सही रिवायत के अंदर जिक्र है कि जब उसका बच्चा पैदा हो गया फिर नहीं हो, फिर तो रजम नहीं हुआ था, बल्कि उसको दूध पिलाने की मोहलत तक आगे रहने दिया गया था। जब बच्चा दूध पीने की मुद्दत भी पूरी कर गया था उसके बाद जाके रजम किया गया था।
سر حد تو میرے خیال میں فوری طور پہ جاری ہوتی ہے، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا. ٹائم ہو نہ ہو، پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طرح تو آ گیا، ٹھیک ہے. وہ 2 سال کا فرق آ گیا بیچ میں. جی. ہوا کیا تھا؟ اسی طریقے سے ایک کیس ہے صحیح روایت کے اندر جو آ رہا ہے، عمر فاروق کے پاس ایک مجنونہ خاتون آئی جس نے زنا کیا، پاگل خاتون. عمر فاروق نے کہا رجم کرو. حضرت علی تک یہ کیس گیا تو حضرت علی تشریف لائے اور حضرت علی نے فرمایا نہیں، اس پر رجم نہیں ہوگا، کہ جو عقلی توازن جس کا نہیں ہے اس پر شریعت کے احکامات جاری نہیں ہوتے. مان سکتے ہیں اس روایت؟ مطلب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نہیں معلوم تھا کہ پاگل خاتون کے اوپر حد جاری کریں. نمبر 3 بڑی مشہور روایت ہے عمر فاروق کے لیے کہ قرآن کی آیت تھی، از شیخ و شیخہ کیا ہے؟ شیخ شیخہ اگر وہ دونوں زنا کر دیں تو ان کو رجم کر دو. سر اس کے بھی تمام طرق میں نے جمع کر کے لکھے ہیں، مان سکتے ہو تو اس واقعے کو مان لیجیے گا. اس لیے کہ پورا بپوری بات یہ ہے کہ غالباً سورہ احزاب کی بات چل رہی تھی کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ جتنی لمبی سورت تھی، اب اس کی صرف چند آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک آیت یہ بھی تھی شیخ و شیخہ. یہ صحیح سند کی بات ہے، اعلیٰ درجے کی روایت صحیح ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ پھر علماء یہاں تک کہ ابن حزم بھی لکھے گیا، انہوں نے کہا اس کی سند میں عیب نکال کے دکھاوا، لیکن قبول نہیں کیا. قبول کرنے کا مطلب ہے اس کی قرآن کو آپ نے کمی بیشی مان لی. ساری روایتیں مسترب ہیں. مائز والی روایت بھی آپ نے استراب بتاؤں، مائز والی ایک روایت آئی، گلا تھوڑا خراب ہے، مائز والی ایک روایت ہے، صحیح سند کی باتیں کر رہا ہوں. ایک روایت مائز کی یہ آئی ہے کہ وہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی، حد جاری کروائیں. دوسری صحیح سند کی روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے کے گئے تو خود میرے نبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا مجھے پتا چلا تو نے یہ غلط کام کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک روایت میں مائز نے 4 دفعہ اقرار کیا، ایک میں نہیں، مائز نے 3 دفعہ اقرار کیا تھا، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ اقرار کروا کے رجم. ایک میں یعنی 2 دفعہ اقرار کے اوپر رجم ہوا. پھر اس کے بعد مائز کو جب رجم کی سزا سنا دی گئی تھی تو ایک روایت میں کھڈا کھود کے مائز کو بیچ میں ڈال کے رجم کیا گیا تھا، ایک میں کھڈا نہیں کھودا گیا تھا، مائز ایسی بھاگا تھا، پیچھے پتھر لے کے بھاگے. سر کھڈا کھود کے مارا تھا بغیر کھڈے کھود کے؟ 4 دفعہ اقرار کیا تھا، 3 دفعہ 2 دفعہ؟ مختلف باتیں ہوئی. واقعہ ہی محکم نہیں ہے، مسترب واقعات ہیں سارے، سب واقعات مسترب ہیں. مسترب سے استدلال نہیں ہوتا، مسترب خود اس کے ذوق کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل بات ہی نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم کیا نتیجے نکالیں. یہ موقف الحمدللہ میرا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. نکالو یار اس موقف کے اندر کوئی تعویل نہیں ہے. سر اختلاف دور کرو پھر مان لیں گے، اختلاف ہے روایتوں کے اندر. اتنی آسانی سے جو آپ نے موقف بیان کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں رجم ہے ہی نہیں بالکل، تو اتنے سالوں سے جو علماء کرام کا چلتے ہوئے آ رہا ہے، مشہور بھی یہی ہے، بڑی بڑی کتب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے. روایات آئی ہیں، اسی روایات کو ہی قبول کیا گیا تھا. اوائل دور میں میں نے ابھی ذکر کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف منقول ہوتا ہے، انہوں نے بالکل جرأت کی تھی. اور متاخرین جو علماء تھے ان کے نزدیک بڑا محکم ضابطہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اخبار احاد کو متعارض ہو تو قبول نہیں کرتے. لیکن پھر متاخرین میں ایک جملہ شروع ہو گیا کہ یہ روایتیں تو مشہور ہیں، خبر واحد ہے ہی نہیں. یہاں سے پھر وہ ایک موقف پھر بدل گیا ان کا، لیکن بدلنا نہیں چاہیے تھا. یہی وجہ ہے، اب مجھے نام لینے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، غالباً محقق مختار صاحب کو اگر آپ پڑھیں، انہوں نے واضح لکھا، کہا کہ امام ابو حنیفہ کا جو اصول استدلال ہے اس کے مطابق پورا فقہ حنفی یہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا، پورا فقہ حنفی یہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی مشہور روایتیں نہیں ہیں، مسترب درجے کی روایتیں ہیں، محکم بھی نہیں ہے، مسترب ہے، مشہور ہونا دور کی بات ہے. تو اب یہ رہا اختلاف ماضی میں. پھر وہ اور بھی بڑے گروہ تھے، غالباً معتزلہ تھے، مجھے یاد آ رہا ہے، ان کے بھی اختلافات رہے تھے. لیکن ہو جاتی ہے ایک بات مشہور ہو تو جاتی ہے. اتنے عرصے دراز سے تقریباً 1300 سال کا عرصہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، تو یہ چھپا ہوا کیوں؟ کوئی مسئلہ کسی نے سامنے کیوں بیان نہیں کیا، کیوں واضح نہیں کی یہ باتیں؟ اور کریں گے واضح ہو جاتی ہے. یہ دلیل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 شہادتوں کے اوپر زنا کی سزا کبھی ثابت ہی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر کے 7ویں صدی آ گئی، شیخ ابن تیمیہ کا دور آ گیا. شیخ ابن تیمیہ صاحب نے بھی قلم اٹھایا، آج تک ایک کیس 4 گواہوں کے اوپر کبھی ثابت ہی نہیں ہوا. پھر 7ویں صدی ہجری میں شیخ ابن تیمیہ نے جب یہ جملہ کہا، اس کے بعد کرتے 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 غالباً محمد بن صالح عثیمین صاحب نے بھی یہ جملہ نقل کیا. انہوں نے کہا آج تک ہمیں بھی رپورٹ نہیں ہوا کبھی تاریخ میں کوئی ایک کیس بھی 4 گواہوں سے زنا کا ثابت ہوا. تو ایسے وقوعات ثابت ہی نہیں ہوئے، صرف کتابوں کے اندر ویسے رہ گئی. جب ویسے رہ گئی ہیں تو بس وہ ایک نقطہ نظر چل رہا ہے. نہیں تو آپ کا موقف کیا ہے کہ مطلب زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ نہیں چاہیے؟ ہے نا، تو میں نے کہا نہیں مطلب یہ آج تک کبھی بھائی وہ کوئی نہیں ہوا نا. یعنی دنیا میں زنا ہوا ہے، ہوتا بھی ہے، آج بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی کیس حاکم کے پاس 4 گواہوں کے ساتھ ایک بھی کیس آج تک ثابت نہیں ہوا. ایسا کیس ماضی میں کبھی رپورٹ نہیں ہوا صحابہ کے دور سے لے کے آج تک. اور کچھ باتیں جو روایتوں میں آئی بھی ہیں نا، یہ زیادہ اقرار کی آئی ہیں کہ ایک بندے نے خود آ کے اقرار کیا، اور ظاہر بعد میں کون اقرار کرتا ہے؟ کوئی کرتا تو ہے نہیں، زیادہ ختم ہو گئی یہ بات. وہ کبھی آئی نہیں ایسا کیس. یہ اوپنلی فحش کے حوالے سے جو رکاوٹ قرآن نے لگائی تھی وہ ختم ہو گئی. چھپ چھپا کے ہوتا ہے، لیکن آج بھی دنیا فساد پہ جا چکی ہے، آج بھی اوپنلی بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسے کیسز کبھی بھی ماضی میں جو تاریخ گزری ہے ایسے آئی نہیں ہے سامنے.
अच्छा सर, यही वजह होती है, एक चीज प्रैक्टिस के अंदर नहीं है ना तो उसकी तरफ ज्यादा हो सकता है तवज्जो ना रही हो, बस वो जो बातें चल रही हैं वो चलती चली गई, होता है कभी, हाँ तकलीदी तौर पर भी होता है। अच्छा सर, ये 4 गवाहों से मुराद ये 4 गवाह ही हैं या इसके कायम मकाम कुछ हो, जैसे आजकल कैमरा? नहीं, कैमरा इसके कायम मकाम नहीं होता, कैमरे की बुनियाद पर आप ताज़ीर दे सकते हैं। कुरान पाक ने असल में 4 गवाह जो लगाया ना वो लगाया कि फहश ओपन ना हो। फहश तो हो, गलती होती है, इंसान से ही होती है ना, लेकिन एक फहश ओपन ना। उसकी वजह ये पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, ये मौजू है बड़ा अच्छा, से क्लियर होना चाहिए। बहुत से उस वक्त मुनाफिकीन ऐसे थे मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर जो खुलेआम फहश को फैला रहे थे, मुसलमानों में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इसकी तरफ कुरान ने इशारा भी दिया, वल्लज़ीना, वो जो फहश फैला रहे हैं उनके लिए अज़ाब है। आयत दिन में इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशय्या, हाँ ये वाली आयत है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशय्या अल-फ़ाहिशा। तो बहुत से लोग हैं जो एक यानी कि जुनून की हद तक ये पीछे पड़ गए हैं कि मोमिनीन के अंदर फहश को हम फैला दें, इसी फहश को, इस काम को हम फैलाएं, अड्डे चलाएं जो चल भी रहे थे। तो एक्चुअली उनके रद्द के खिलाफ कुरान ने बयान किया गया है कि ऐसे जितने भी अड्डे हैं जो ओपनली फहश के मौके हैं, यहाँ पर ऐसा जुर्म जो भी करेगा उसके लिए एक सजा बयान की। ओपनली कर रहा पकड़ा गया, 4 गवाह कायम हो गए तो ओपनली सजा दी गई। इसलिए कहा गया वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, खुलेआम लोगों के सामने सजा दी जाए, खुलेआम जुर्म खुलेआम सजा। अब रह गई वो जुर्म जो छुप कर होता है, जिसके अंदर 4 गवाह कभी होते ही नहीं है। जब वो जुर्म ही छुप के हुआ, इसका दलालत नस बन ही नहीं सकता। जब दलालत नस नहीं बन सकता, हम कभी भी उसको इस जुर्म में नहीं ला सकते, हम ताज़ीर में लेके जाएंगे। गलत काम तो हुआ है ना, उसके लिए हाकिम कोई भी ताज़ीर दे सकता है। तीसरी सूरत ये हो जाती है कि अगर सीसीटीवी कैमरास वगैरह या दीगर शवाहिदात से पता चल जाए फसाद, उसके लिए हाकिम अलग अंदाज के अंदर फिर कार्रवाई करेगा। मिसाल के तौर पर 4 गवाह नहीं है, लेकिन एक शख्स है, उसने खातून को अपने घर में बुला करके किसी बहाने से ज़बरदस्ती बांध लिया, तशद्दुद किया, उसके साथ जिस्म नाजायज़ किया उसके साथ, इस चीज़ का सीसीटीवी कैमरा से सबूत मिल गया। अब उसको पूरे तरीके से तहकीकात की गई, 100% वो ठीक है, कोई उसके अंदर नहीं है, पकड़ा गया, लेकिन यहाँ फसाद है ये साथ। तो अब वो फसाद के हवाले से जाएगा जो हाकिम बेहतर समझेगा, सियासत नफ़ी अद का जिगर जो भी कुरान ने बयान किया है, फसाद खत्म होना चाहिए। तो वो चीज़ अलग है, और ये जो चीज़ कुरान ने बयान की है ये टोटली अलग चीज़ थी। तो वो हमने देखना चाहिए दलालत हम कहाँ बना रहे हैं, उस हिसाब से हम चलेंगे।